بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے نظم نمبر 2 نعت کے مشقی سوالات میں علامہ اقبال کی نعت کی تفہیم، تجزیہ اور تنقید و تبصرہ پر مشتمل آج کا لیکچر ہے۔ نیا نصاب اردو 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ اسلام آباد پاکستان، پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں، 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے جو اس چینل پر اردو پروفیسر چینل پر نئے ویورز ہیں، ان سے میری التماس ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے لیکچر کا نوٹیفیکیشن حاصل ہوتا رہے۔ تو پہلا شعر ہے علامہ اقبال کی نعت کا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، کائناتی مرکزیت و نزول وحی اس کا مرکزی خیال ہے شعر کا۔ اور تفہیم، شعر کی تفہیم، علامہ اقبال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اصل علم و ہدایت قرار دیتے ہیں۔ لوح تقدیر کا تختہ اور قلم اللہ کی پہلی مخلوق، دونوں کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی پہلی مخلوق، دونوں کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جڑی ہوئی ہے۔ قلم تقدیر کا تختہ اور لوح وجود الکتاب، یعنی خود قرآن کا ظہور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ گنبد آبگینہ رنگ، یہ دنیا یا آسمان ایک شفاف مگر ناپائیدار دنیا ہے جس میں انسان بلبلہ یعنی حباب کی طرح فانی ہے۔ فنی پہلو شعر کا، تمثیل، علامت، تشبیہ کا اعلیٰ استعمال ہے۔ عرفانی و فلسفیانہ اسلوب اس شعر کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس مادی دنیا یعنی آب و خاک کو روشنی ملی۔ دوسرا شعر نعت کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ریگ ریت کو کہتے ہیں، ریت کے ذرے کو۔ شان نبوت اور کائناتی تجلی اس شعر کا مرکزی خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس مادی دنیا یعنی آب و خاک کو روشنی ملی۔ معمولی ذرہ، ریت کا ذرہ بھی سورج کی طرح چمک اٹھا، گویا انسانیت کو عظمت و شعور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے ملا۔ اس شعر کا تجزیہ، علامہ اقبال کی روحانی عظمت کو نبوی نسبت سے جوڑتے ہیں۔ شعر میں قرآنی تصور نور کی جھلک ملتی ہے۔ تیسرا شعر ہے شوکت سنجر و سلیم نے تیرے جلال کی نبوت، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، دنیاوی اور روحانی شوکت کی اصل، یہ مرکزی خیال اس شعر کا۔ تفہیم اس شعر کی، دنیا کے عظیم بادشاہ سلطان سنجر سلیم کی شوکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی جھلک ہے۔ اولیاء کرام جنید بایزید کا فقر، زہد اور حسن کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا پرتو ہے۔ تنقیدی پہلو، اقبال یہاں روحانیت اور سیاست کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات سے مربوط کرتے ہیں، جلال اور جمال کا امتزاج صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ چوتھا شعر ہے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ شوق تیرا اگر نہ میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ نماز اور شوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق۔ تفہیم، اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوق و اخلاص نماز میں شامل نہ ہو تو نماز کا قیام یعنی کھڑا ہونا اور سجود سجدہ بھی پردہ یعنی حجاب بن جاتے ہیں۔ تبصرہ، اقبال محض ظاہری عبادت کو کافی نہیں سمجھتے، وہ عشق، خلوص اور روحانی تعلق کو اصل عبادت قرار دیتے ہیں۔ یہ شعر تصوف، عشق اور عبادت کا گہرا بیان ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ عشق و عقل و عشق کی فرقان و وحدت۔ تفہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز یعنی عنایت نے دونوں یعنی عقل اور عشق کو ان کا مقصد عطا کر دیا۔ عقل کو فقط تلاش اور دلیل پر اکتفا ہے، جبکہ عشق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب اور اضطراب جذب کی تڑپ حاصل ہے۔ اقبال یہاں عقلی فکر اور عشقی وجدان کا تقابل پیش کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دبی و فکری تجزیہ دونوں کا نقطہ وصل قرار دیتے ہیں۔ مجموعی تاثر، یہ نظم صرف مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ فلسفہ عشق، کائنات، عبادت اور روحانیت کا ایک عرفانی مرقع ہے۔ اقبال نے نہایت بلاغت کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطلق مرکز ہدایت، روشنی، حکمت، روحانیت، فقر، حکومت اور عشق ہے۔ فنی محاسن، تشبیہ، استعارہ، علامت، عرفان، رمز نگاری، عقلی و روحانی وحدت، قرآنی انداز بیان، مربوط موضوعاتی تسلسل۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔